السلام علیکم دوستوں، میں ہوں آپ کا ہوسٹ دوست احمد ذیشان اینڈ ویلکم ٹو دا ٹروس ٹی وی۔ دوستوں، اس سے پہلے کہ ہم ویڈیو میں آگے کی طرف بڑھیں، میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں اور ساتھ بیل آئکن کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن کا بٹن دبا دیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی انفارمیٹیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملتا رہے۔ دوستوں، اگر آپ کو کوئی بھی سوال ہو تو آپ کمنٹ کے ذریعے پوچھ سکتے ہیں۔ دوستوں، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے نشان حیدر حاصل کرنے والے ایک فوجی کے بارے میں۔ تو دوستوں، اب ہم بات کر لیتے ہیں میجر محمد طفیل کے بارے میں۔ دوستوں، میجر محمد طفیل شہید NH پاک فوج میں ایک فوجی افسر تھے اور پاکستانی فوج میں دوسرے فوجی افسر تھے جنہیں نشان حیدر کے ساتھ ہندوستان پاکستان کی جنگوں میں بہادری کے علاوہ دیگر بہادری کے ممتاز کارروائیوں کا حوالہ دیا گیا۔ 1957-58 میں ہند مشرقی پاکستانی سرحد طفیل محمد اپنی قبرستان کی نشانیوں کے مطابق 22 جون 1914 عیسوی کو ہندوستان کے ایک شہر پنجاب ہوشیارپور میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کا کنبہ گجر نسل سے تھا اور ان کی تعلیم DAV جلندھر کالج 1932 عیسوی میں ہوئی تھی۔ 1932 عیسوی میں انہوں نے ہندوستانی فوج میں داخلہ لیا اور 1941 عیسوی میں دہرادون کی انڈین ملٹری اکیڈمی میں تربیت حاصل کی۔ 1943 عیسوی میں ہندوستانی فوج کے 16ویں پنجاب رجمنٹ کی پہلی بٹالین میں ہندوستانی فوج میں کمیشن حاصل کیا۔ پنجاب سے منسلک رجمنٹ نے انہوں نے ہندوستانی فوج کے پنجاب رجمنٹ میں تربیتی اسائنمنٹس پر خدمات انجام دیں اور بعد میں 1947 عیسوی سے 1958 عیسوی میں پاک فوج کی پنجاب رجمنٹ میں انتظامی عہدوں پر خدمات انجام دیں۔ 1947 عیسوی سے 1954 عیسوی تک بعد میں انہیں وفاقی حکومت نے صوبائی حکومتوں کے پاس تعینات کیا گیا تاکہ وہ 1954 عیسوی میں مستقل طور پر ایسٹ پاکستان رائفل روزانہ ہونے سے قبل قانون نافذ کرنے والے اداروں کے مشیر اور ٹرینر کی حیثیت سے خدمات انجام دے سکیں۔ فوج میں ان کے کیریئر نے زیادہ تر ایسٹ پاکستان رائفل کے ساتھ کام کیا، جہاں انہوں نے ہند مشرقی پاکستانی سرحد کے قریب فوجی کمپنی کے کمانڈنگ آفیسر کی حیثیت سے خدمات انجام دیں۔ سن 1957 عیسوی میں ہندوستانی فوج کے دستے ہندوستان مشرقی پاکستان سرحد میں داخل ہو کر مشرقی پاکستان کے ضلع لکشمی پور پر قابض ہو گئے تھے۔ دراندازی کا جواب دیتے ہوئے میجر طفیل کو حکم دیا گیا کہ وہ بقیہ بھارتی فوج کی بٹالین پر 3 اطراف سے حملہ کرنے کے لیے 3 فوری جوابی ٹیم تشکیل دیں۔ 7 اگست 1958 عیسوی کو میجر طفیل نے ہندوستانی فوج کی چوکیوں کی طرف آہستہ آہستہ چوکور تحریک چلائی اور اپنے عہدوں سے دستبردار ہونے کی کوشش میں 15 فٹ کے فاصلے پر دشمن کی افواج کے ساتھ فائرنگ میں مصروف رہے۔ حملہ آور ٹیم کے پچھلے حصے سے پوسٹ کے دوران دیگر 2 ٹیموں نے دشمن کو سامنے اور دائیں طرف سے گھیر لیا۔ میجر طفیل پر پہلا ہاتھ تھا جس نے بنکر کے اندر آنے والی آگ سے چوٹ کو برقرار رکھا اور قریب ہی چوکی پر دستی بم پھینکا جس سے دشمن کا مشین گنر ہلاک ہو گیا۔ بنکر کے اندر جان لیوا زخمی میجر طفیل کو ہندوستانی فوج کے جوانوں کے ساتھ قریبی کوارٹر لڑائی میں حصہ لینا پڑا۔ آخرکار وہ مشین گن نکالنے اور جو سامنے کی طرف پاک فوج کی فوجیوں کو نشانہ بنا رہے تھے اور دستی بم پھینکا اور مشین گنوں سے مشغول رہے۔ مبینہ طور پر اس کی بہادری سے پاک فوج کی متعدد فوجی جوانوں کو بچایا گیا۔ جب انہوں نے حملہ آور ٹیم کو بٹالین کی بنکر کے پچھلی طرف سے رہنمائی کی، جب ہندوستانی فوج کے جوانوں کو ان کے اصل عہدے پر پیچھے ہٹا دیا گیا، جس میں 4 ہلاک اور ان کے 3 اہلکار پیچھے رہ گئے جنہیں گرفتار کر لیا گیا۔ جنگی قیدیوں کی حیثیت سے فوری طور پر طبی امداد ملنے کے باوجود میجر طفیل خود ہی اپنے زخموں سے دم توڑ گئے اور اپنے آخری الفاظ کا حوالہ اپنے جونیئر افسر کے حوالے کیا: میں اپنی ذمہ داری پوری کر دی ہے، دشمن فرار ہے۔ 7 اگست 1958 عیسوی کو میجر طفیل زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے چل بسے۔ اس وقت ان کی عمر 43-44 سال کے قریب تھی۔ میجر طفیل کو پاکستان میں پنجاب میں برے والا میں سپرد خاک کیا گیا اور وفاقی حکومت نے بعد میں 1967 عیسوی میں ماربل کا ایک مقبرہ تعمیر کیا۔ 1993 عیسوی میں انہیں PTV کے قاسم جیلانی کی تخلیق اور ہدایت کاری میں سوانح حیات کے ایک ٹیلی فلم میجر طفیل محمد شہید نے نشانہ بنایا۔ 1967 عیسوی میں انہیں بعد ازاں صدر پاکستان نے نشان حیدر سے نوازا۔ یہ ایوارڈ لینے والے دوسرے آفیسر بن گئے۔ ان کی کمر پر صدارتی نشان حیدر کا حوالہ اردو میں لکھا گیا ہے اور اس کے ترجمے کے ساتھ یہ پڑھا جاتا ہے: حوالہ: قیام پاکستان کے بعد طفیل محمد نے 13ویں پنجاب میں امتیازی حیثیت سے خدمات انجام دیں، جس کی وجہ سے میجر کو ترقی ملی۔
1958 میں میجر ظفیر مشرقی پاکستان رائفل سے وابستہ تھے اور مشکل مشن کو آگے بڑھاتے ہوئے لکشمی پور ضلع کو آزاد کروانے کے لیے قریبی کوارٹر کی طرف فوری رسپانس ٹیموں کے کمانڈنگ آفیسر کی حیثیت سے ان پر اعتماد کیا گیا تھا۔ ان کوششوں کی کامیابی آگ کے نیچے جان لیوا زخمی ہونے کے باوجود زبردست ہمت کا مظاہرہ کرتے ہوئے تھی۔ سبز اور سفید پرچم والا ستارہ اور کرسنٹ مشرقی پاکستان کے لکشمی پور ضلع میں فوجیوں کے ذریعے لہرایا گیا۔ 7 اگست 1958 کو میجر طفیل نے اپنی بے بس فوجیوں کو بچانے کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا اور بعد ازاں انہیں نشان حیدر کے ساتھ پیش کیا گیا۔ دوستو ویڈیو کو آگے سکپ نہ کریں، آگے ہم بات کریں گے راجہ عزیز بھٹی کے بارے میں۔ تو دوستو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔